علیکم۔ آج جو میرے پاس موضوع ہے وہ ہے ضرب کریم سے عورت کی حفاظت۔ اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے عمران یار کے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلوائی ہے، جس نقطے کو نہ جاننے اور نہ پہچاننے کی وجہ سے جو اہل یورپ ہیں اور اہل مغرب ہیں انہوں نے اپنا معاشرتی نظام اور جو اپنی تہذیب ہے وہ ہے تباہ و برباد کر لی ہے، تہہ و بالا کر لی ہے۔ اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چاہے جتنی بھی دلیر ہو لے، کچھ بھی ہو لے، عورت کو اپنی نسوانیت کے لیے، اپنی عورت کو عورت پن کی حفاظت کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ جو عورت ہے وہ اپنی حفاظت، اپنی عورت پن کی حفاظت، نسوانیت کی حفاظت خود نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ کسی مرد یا ان کے کسی شوہر کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت یہی ہے کہ عورت کو مرد کی حیثیت سے ایک درجہ کم رکھا ہے، مرد کا ایک درجہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ زیادہ ہے۔ میں نے آخری دفعہ بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا دائرہ کار جو ہے، عمل کا دائرہ کار جو ہے وہ قرآن مجید نے مختلف جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ مرد کا دائرہ کار جو ہے معیشت جو ہے اور جو پیسہ کما کے لانا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ جو ہے وہ گھر کی بچوں کی تربیت ہے، اور جو خامن پیسہ کما کے لائے گا اس کی صحیح استعمال ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی اور عزت کی حفاظت کرے گی۔ اس کے حوالے سے عورت کوئی بھی ہوگی اس کو ضرورت ہے کہ وہ مرد اس کی حفاظت کرے۔ اب یہ قانون فطرت ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمارے پاس رضیہ سلطانہ، لکشمی بائی اور چاند بی بی کو دیکھیں تو وہ ایسی بہادر خاتون ہوئی ہیں جن کو ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں پہ بیٹھ کر اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جنگ میں جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اور نہ کہ صرف جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے بلکہ پوری فوج کو لیڈ کیا ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نسوانیت کے حوالے سے، اپنے عورت پن کے حوالے سے کسی شوہر، کسی مرد کی ہی محتاج تھی۔ ان نے کسی جگہ یہ بات نہیں کہی اور کسی جگہ یہ بات مجھے لکھی نہیں ملی کہ انہوں نے کہا ہو یا اپنے عمل سے ثابت کیا ہو کہ ہمیں کسی مرد یا شوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بھی اپنے جو ہے عورت پن کے لیے اور جن کی نسوانیت کے لیے ایک مرد کی ہی ضرورت تھی۔ اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عورت جو ہے وہ کسی گھوڑوں پہ بیٹھ کر تلوار چلا سکتی ہے، کسی سلطنت کے تاج پہن کر بادشاہ کر سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی حفاظت کے لیے پھر بھی کیا ہے، ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اہل یورپ نے جو ہے وہ بلا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ جو پورا ان کا معاشرہ ہے اور وہ جو پوری تہذیب ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مسدود، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ اقبال کہتا ہے کہ میرے سینے میں، میرے دل میں نا ایک زندہ حقیقت اور ایک پوری قوم کو زندگی دینے والی حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس میری حقیقت کو کوئی بے غیرت شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی غیرت مند شخص کے دماغ کی ضرورت ہے، اور کوئی غیرت مند شخص کا دل چاہیے ہے، کیونکہ ایک بے غیرت شخص میری اس بات کو سمجھ نہیں سکے گا۔ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد۔ اقبال کہتا ہے کہ جو عورت کی نسوانیت زن ہے، یعنی کہ عورت کا عورت پن ہے، اس کی نگہبانی صرف مرد کر سکتا ہے۔ وہ شوہر کی صورت میں کرے گا یا کسی رشتے کی صورت میں کرے گا، وہ صرف مرد کر سکتا ہے۔ نہ پردہ کر سکتا ہے، نہ نئی تعلیم کر سکتی، نہ پرانی تعلیم کر سکتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ عورت پن کا نگہبانی صرف اور صرف جو ہے وہ مرد کر سکتا ہے۔ عورت اس حوالے سے محتاج ہے مرد کی کہ وہ اس کی نگہبانی کوئی مرد ہی کرے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اقبال کہتا ہے کہ جس قوم نے اس راز کو اور اس قانون فطرت کو نہیں نہ سمجھا، وہ قوم کہتا ہے وہ جلد جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی جو قوم کی تباہ و بربادی ہے نا وہ اس کے دروازے تک آ پہنچی ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور جو دنیا کی تاریخ ہے اس سے اس کا نام مٹ جائے گا۔ تو یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی قوم ہے وہ اس حقیقت کو سمجھے۔
آخری چیز اس حوالے سے جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ سمجھی ہے کہ آج سے 1600 یا 1700 سال پہلے جائیں تو اگر تاریخ انسانی پڑھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پوری دنیا تھی وہ مرد کے ساتھ کھڑی تھی. آج دیکھیں تو پوری جو دنیا ہے وہ عورت کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اور آج بھی جو عورت اور مرد کے باہمی رشتے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو ہوش میں لے کھڑے. وہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ آنے والی نسل پروان چڑھانا ہے. اس کے لیے دیکھا جائے تو جو انسان کا بچہ ہے وہ کوئی جانور کا بچہ تو ہے نہیں. جانور کا بچہ تھوڑی وقت کے بعد بالکل قلیل وقت کے بعد اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو سکتا ہے. اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود کھانے پینے لگ جاتا ہے, وہ خود چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. لیکن انسان کے بچے کو ایک عرصہ جو ہے وہ کسی سہارے کی ضرورت ہے, کسی حمایت کی ضرورت ہے. پہلے اس نے بچپن کے وقت میں اپنا وقت گزارنا ہے جس میں وہ بالکل لاچار ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, بے آسرا ہے. اس کے بعد اس کی بنیادی تربیت ہونی ہے. بنیادی تربیت ہونے کے بعد اس کی تعلیم کا جو ہے نظام قائم ہونا ہے. اس نے پڑھنا ہے, تعلیم کے حوالے سے اس نے ایجوکیٹ ہونا ہے, اس نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس نے کسی ذریعہ معاش کی طرف نکلنا ہے. اس وقت تک اس کو کسی آسرے کی ضرورت ہے. اگر جو عورت ہے اور جو مرد ہے وہ آزاد ہے جنسی تولید کا رجحان پیدا کر لیں اور وہ آزاد ہو جائیں اور عورت کسی مرد کے تحفظ میں نہ ہو, حفاظت میں نہ ہو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جو بچے ہوں گے وہ جیسے اہل یورپ میں ملتے ہیں, روڈوں پہ پڑے ملیں گے, کسی کوڑا دان پہ پڑے ملیں گے. اس کی تربیت کیا کرے گا؟ کتنی بے آسرا اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ بچہ ادھر پڑا ملے گا. ایک انسانیت کی جان جو ہے وہ چلی جائے گی. کتنی دیر وہ زندہ رہ لے گا؟ 1-2 دن رو کے 4-5-10-12 گھنٹے رو کے وہ مر جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جو ہے ادارہ اور کوئی رشتہ قائم کیا جائے جو اس بچے کی حفاظت کرے, اس بچے کی ذمہ داری اٹھائے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھے اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مرد کی سپردگی میں اپنی زندگی گزارے, اور مرد بھی اس کی بچے کی ذمہ داری لے گا تب عورت بھی اس کی ذمہ داری لے گی. اس کے پیچھے نقطہ اقبال کی نظر کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو کے رہ جاتا ہے. جو بنیادی اللہ تعالیٰ کی سکیم ہے اس بچے کو پروان چڑھانے کی وہ بھی پوری نہیں ہوتی, جس نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے ہوتا ہے وہ بالا ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے عورت کو ہمیشہ جو ہے وہ عورت کو اپنی حفاظت کے لیے, اپنی حمایت اور زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ. کل ایک نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوں.